अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की बात की जाए, दुनिया भर में एक मामला बहुत गर्म है जहां पे खवातीन के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं। खवातीन से ज्यादती के केसेस की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। खवातीन को विक्टिमाइज किया जा रहा है। इस तरह के केसेस आजकल सोशल मीडिया की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, तो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा खबरों की जीनत बने में। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी इस तरह के केसेस हमें सुनाई देते हैं और अब जो इसका जो एक नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिसेंटली बात करें, लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान पे जो वाकया हुआ, इसके बाद इस तरह के इत्तलात आए कि किसी खातून को उसके शौहर ने एसिड अटैक कर दिया। इसके अलावा किसी खातून के ऊपर जबरदस्ती के मामलात रहे। ये बड़ी हसास टॉपिक के मामलात हैं। यहाँ इस वक्त इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करना इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन भी हो रही है। जो हकाइक हैं उनसे चीजें तब्दील करके भी अवाम तक पहुंचाई जा रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी रूट कॉज, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की जहां बात की जाती है, पाकिस्तान की कौम की जो बात की जाती है, एक ऐसी सोसाइटी का तस्वुर आता है जहां पे खवातीन की, माओ बहनों की रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत हद तक देखा जाता है। खवातीन की रिस्पेक्ट में आज भी पाकिस्तान की कौम हर तरीके से शायद सबसे आगे नजर आती है, लेकिन हमारी कौम में भी इस तरह की चीजें, फरसूदा चीजें, इस तरह की बेहुदा चीजें अगर सरायत करती जा रही हैं तो दरअसल इसके पीछे वजह क्या है, इसकी वजह का जानना ये बहुत अहम है। इसी के बाद ही हम इस चीज को अपनी सोसाइटी से में से निकालने में, इसको इस नहज पे लाने से पहले रोकने में कामयाब हो सकेंगे। ये बड़ा अहम मामला है और यकीनी तौर पे जहां पे खवातीन की जिम्मेदारी है, वहीं पे इस सोसाइटी के, इस माशरे के मर्दों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि इन दी एंड जहां पे एक खवातीन के साथ जब कुछ बुरा होता है, करने वाला चाहे कोई एक हो, दो हो, चार हो, लेकिन जो लेबलाइज किया जाता है पूरी मेल कम्युनिटी को किया जाता है। ये बड़ा हसास नौयत का टॉपिक है और यकीन तौर पे इसके ऊपर अगर सही रुख में बात ना की गई तो यहां पे बात गलत मतलब भी निकाले जा सकते हैं। इसी मौके पे हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब शकील बेग साहब। जरा इनसे बात करेंगे और जरा जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी में जहां पे माओ बहनों की इतनी ज्यादा इज्जत और एहतराम की बात होती है, अक्सर देखा भी जाता है, इस तरह की सोसाइटी में इस तरह की चीजों की सरायत कर जाना ये कैसे मुमकिन हो सका है? शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब जरा बताएंगे कि क्या वजह हुई कि हमारे माशरे में जहां पे मिसालें दी जाती थी, लोग इज्जतों की खातिर, माओ बहनों के एहतराम की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हुआ करते थे, आज यहां पे खवातीन के हवाले से जो खबरें आती हैं वो किसी भी तौर पर डिस्कस नहीं की जा सकती? असल में बहुत ही हॉट इशू है और आपके सामने देखें, मीनार पाकिस्तान में जिस तरह का वाकया रूनुमा हुआ और उस वाकये के बाद जो पै दर पे पै फिर वीडियो क्लिप्स आए, फिर उसके बाद बात ये थी कि जब ये पहला क्लिप आया तो डेफिनेटली बहसियत एक मर्द के, पाकिस्तानी के और मुसलमान होने के नाते मैं खुद बहुत हाश हुआ कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये इस लड़की के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन जब उन वीडियो क्लिप्स के बाद पै दर पे पै जो क्लिप्स आने शुरू हुए, फिर उसकी बहुत सारी चीजें ऐसे आनी शुरू हुई कि जिससे हमें ऐसा लगा कि ये तो सरासर ज्यादती है, क्योंकि एक खातून होते हुए, एक लड़की होते हुए उसे वो रोल प्ले नहीं करना चाहिए था कि जिसकी वजह से मर्द जो है वो, यानी कि मैं वो अल्फाज नहीं अदा करना चाहता है कि जिस तरीके से उसकी क्लिप्स मुझे मिले जो वो कह रही थी। इसी तरह जब हम कुछ सोशल मीडिया पे जैसे टिकटॉकर ग्रुप्स बन गए हैं या प्रैंक्स करने वाले आ गए, इन्हें इस तरह का भी सेंसर नहीं होता कि जो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं कि क्या वो हम अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ क्या वो सुन सकते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से इस माशरे को, इस जो टूल्स है जिसका मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कई मरतबा ये कह चुका है, ये मोबाइल बेसिकली, पहले एक जमाने में हम वीडियो देखने के लिए बड़े वो होते थे कि शायद के वीसीआर होगा तो हम देखेंगे, आज हर एक के हाथ में ये वो टूल पकड़ा हुआ है जिसका जब दिल चाहता है, जो चाहता है वो देख लेता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी तल्ख बात है लेकिन बात है हकीकत, कि देखें जब आप कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे अगर गोश्त को आप ले जाकर बाहर रोड पर रख देंगे
تو ڈیفینیٹلی کتے آئیں گے اور بھونکیں گے اور کاٹیں گے اس پہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں کیوں اس طرح کے رول پلے کرتی ہیں، کیوں سوشل میڈیا پہ وہ اپنے فالوورز کو بلواتی ہیں، پھر اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس پنجاب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس وقت یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. کئی گاؤں میں، کئی شہروں میں، کئی مطلب عزت بالکل بیٹی کی محفوظ ہی نہیں رہی. کیا یہ مردوں کے ساتھ کوئی پرابلم کھڑا ہو گیا ہے، یا خدا نہ خواستہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اب اپنی عزتوں کو اس طرح محفوظ نہیں کر پا رہی جس طرح انہیں ماں باپ نے، پیرنٹس نے، اساتذہ کرام نے سکھایا کہ بیٹا آپ نے اس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے کہ کوئی دوسرا تمہاری طرف بری نظر سے نہ دیکھ سکے. شکیل صاحب، یہ تو آپ نے بجا فرمایا کہ یقینی طور پہ ہمارے سوسائٹی کے دونوں ایلیمنٹس میں کہیں نہ کچھ خامی تو آ رہی ہے، لیکن ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں فحاشی کی بات ہوتی ہے تو دوسرا پہلو ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ہے. اس وقت اگر پچھلے ہفتے سے آج تک کی بات کر لیں تو مختلف اخبارات میں، خاص طور پہ پنجاب کی اگر آپ نے بات کی تو بہت سے ایسے کیسز آ رہے ہیں جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. خواتین کے حوالے سے ایسڈ اٹیک کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہو رہا ہے؟ کیا ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کم ہو گیا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ایز اے سوسائٹی؟ بالکل بہت اچھی بات کی منیر آپ نے کہ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو عدالتوں میں طلاق کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے. یعنی کہ وہ ڈائیورس، یعنی کہ اتنا ہم پہلے دیکھیں مغربی معاشرہ جو تھا نا، وہ پہلے ہم اس کو کاؤنٹ کرتے تھے کہ وہاں پر بہت زیادہ جناب طلاقیں لی جاتی ہیں، لوگ کورٹس میں چلے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اب آپ کے معاشرے میں یہ ہو گیا ہے. اچھا، اس میں ایک طرف یہ بھی تھا کہ اس معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے چونکہ حالات اتنے، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو سوشل میڈیا پہ ڈراموں میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ریل زندگی بھی یہی ہے، اسی طرح کی زندگی ہے، جبکہ ہماری ریل زندگی یہ نہیں ہے. دیکھیں، برداشت دونوں میں ہونی بہت ضرورت ہے. میاں بیوی میں اگر برداشت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پہیا اگر بڑا ہوگا تو ایک چھوٹا ہوگا، تو وہ کسی کنڈیشن میں نہیں چل سکتا. لیکن یہاں پر یہ حالات ہو گئے کہ چونکہ ایک سبق یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں جو تھی نا وہ بیٹی کو ایک ہی تربیت دیتی تھی کہ دیکھو بیٹا آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اگر چھوٹا موٹا کوئی معاملہ ہوتا بھی ہے تو ویسے بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ بزرگوں کو بیچ میں ڈالے، وہ معاملہ ختم ہو. یہاں پر اب ہوتا یہ ہے کہ اگر چھوٹا سا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو فوری طور پہ عدالتوں سے رابطہ کیا جاتا ہے یا فوری طور پہ طلاق کا تقاضا کیا جاتا ہے. معاشرہ بیسکلی بے روی کی طرف چل پڑا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، دونوں کی طرف سے اس وقت برداشت ختم ہو چکی ہے. اچھا، برداشت ختم ہونے کی جو وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسلام سے بہت زیادہ دوری بھی ہے. ہم صرف اس اسلام کو فالو اپ کرتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے، جو ٹک ٹاک کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے، جو کسی اور صورت میں آ رہا ہوتا ہے، اس کو سن کر تو ہم بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں کہ زبردست کتنی اچھی بات ہوئی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم شاید مذہب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم وہ کتاب نہیں پڑھتے جس کا پڑھنے کا ہمارے لیے حکم ہے. تو جب تک ہم اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں، وہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نہیں فالو اپ کر سکتے، نہیں اپنے معاشرے سے اس خرابی کو ختم کر سکتے. الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہے، آج بھی کئی مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو ایسی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہی ہیں. اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا پردہ کر لیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں اس کا قائل ہوں کہ آپ کے آنکھ میں وہ پردہ ہونا چاہیے جو مرد کو بھی نیچے آنکھ رکھنی چاہیے تو عورت کو بھی رکھنی چاہیے. لیکن کیا یہ جو ٹولز، جو موبائل جو اس وقت آپ کے اور میرے ہاتھوں میں آ چکا ہے، کیا ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں میں ایک جگہ، مجھے ایک صاحب نے بلایا، میں وہاں پر گیا. اس بندے کو موبائل استعمال کرنا نہیں آتا تھا اور اس کے دوست نے اس کو کہا کہ اس نے کہا مجھے گھر جانا ہے تو ایک میسج کر دو. آپ بلیو کریں یہ تقریباً کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 7-8 مہینے پرانی بات ہے. اس نے اس کی موبائل ٹیکسٹ میں یہ ٹیکسٹ کر دیا اس کی بیوی کو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. اوکے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس ٹولز کا کتنا برا استعمال کیا.
اور وہ اس کے بعد جب وہ لے کر گئے, کئی مفتیان نے کہا جی طلاق ہو گئی, کئی نے کہا نہیں ہوئی, لیکن وہ گھر تو ہنستا بستا بکھر گیا نا, ٹوٹ گیا. بالکل. تو شکیل صاحب, تعلیم کی کمی ہے آج. انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں بھی پوری طریقے سے تعلیم نظر نہیں آتی ہے, بلکہ ٹیکنالوجی کی بات کریں, موبائل فونز کی بات کریں, تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے سے علاقوں میں آپ کو نہ صرف موبائل ملے گا بلکہ انٹرنیٹ بھی مل جائے گا. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ہم اس چیز کو تو روک ہی نہیں سکیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں بعض دفعہ کوئی ایسے واٹس ایپ کے اوپر کوئی ویڈیو بھیج دیتا ہے تو وہ ٹک ٹاکر کی اور وہ اس سے سیو کی بھی ہوتی ہے. میں مسئلہ یہ سوشل میڈیا کا نام یوں لے رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر خراب ویڈیوز ہوتی ہیں تو زیادہ تر خراب سے مطلب ہے کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کے گھروں میں چولہا جلانے کے لیے وہ لکڑیاں ہوتی ہیں اور گیس نہیں لگا ہوا ہوتا, بجلی نہیں ہوتی ہے, اس کے باوجود اگر ان کے دیواروں پہ کلر تک نہیں ہوتا. وہ جو میں خدا نہ خاصا ان کی غربت کو نہیں میں بتا رہا, لیکن ان کے ویڈیو کلپس اتنے بے حیا قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ صرف ان کی اس بے حیائی کو دیکھ کر اس کو فالوورز بن جاتے ہیں. پھر وہ ان کے ذہن میں ایکسپیکٹیشن وہی ہوتی ہے. دوسری بات میں آپ کو سچی بات بتاؤں منیر, اس وقت جو ہے نا ہمارے یہاں تعلیم پہ زور ہے, تربیت پہ زور نہیں ہے. ہم تربیت کو گنوا بیٹھے ہیں. ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بہت اچھی تعلیم دلوانی, اور دلوا بھی رہا ہے, لیکن تربیت کہاں گئی؟ پہلے تربیت تھی, تعلیم بعد میں تھی. اب تربیت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. کوئی کسی کا چھوٹے سے بڑا, بڑے سے چھوٹا, کوئی کسی کا ادب نہیں ہے, کوئی کسی کو اس کے بارے میں سوچتا نہیں کہ میں کیا جملے استعمال کر رہا ہوں. آج میرا میڈیا, چاہے وہ میرا مین اسٹریم میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, اس پر جس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے, جس طرح سے سیاسی لیڈروں کا اکھاڑا بنتا ہے, وہ کیا میرے بچے, میری بیٹیاں, میرا خاندان نہیں دیکھ رہا؟ وہ سب دیکھ رہا ہے. تو عدم برداشت تو آٹومیٹکلی ہمارے یہاں پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا کا, جیسے آج دیکھیں آپ نے کتنا بڑا ایشو آپ ریز کر رہے ہیں, آج کتنی بڑی آپ ایک وہ کام کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو کرنے کے لیے بھی میڈیا کو ایک بہت بڑا رول پلے کرنا پڑ رہا ہے, کہ آج سکھانا پڑ رہا ہے میڈیا کو کہ بھائی یہ چیز آپ غلط ہو رہی ہے معاشرے میں, اس کو ٹھیک کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس کو ٹھیک کرنے میں میڈیا ہی کو اہم رول ادا کرنا پڑے. شکیل صاحب, جہاں آپ نے میڈیا کے کردار کی بات کی, اور آپ نے دوسری بات ایک اور بھی کی کہ معاشرے میں جو ڈیورس ریٹس ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ کنٹینٹ جو کریٹ کیا جاتا ہے اس کا سوسائٹی پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور پہلے یہ بات بھی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس جو کنٹینٹ آ رہا ہے وہ دوسرے ملکوں سے آ رہا ہے. اب تو ہم اس کنٹینٹ کو روک نہیں سکتے, جو کیونکہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سب کے ہاتھ میں آ چکا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ٹی وی ڈراموں میں یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جو کنٹینٹ دکھایا جاتا ہے, جو کچھ ہماری سوسائٹی کا عکاس نہیں ہے, وہ کنٹینٹ دکھا کے کہیں نہ کہیں لوگوں کا مائنڈ تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ بھی تنقید آتی ہے. تو اس میں کہاں تک صداقت ہے کہ ہمارے ڈراموں میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ سچائی سے کافی دور ہے؟ اصل میں سچائی سے بھی دور ہے, اور اگر کبھی غلطی سے سچائی کے قریب ہو جائے تو پھر وہ ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ شاید کسی عورت کے بارے میں غلط لکھ دیا گیا ہے یا پھر مرد کے بارے میں غلط لکھ دیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو لکھنے والے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں. وہ کاپی یا تو ہالی ووڈ سے اٹھا لیتے ہیں یا کسی کی ڈائجسٹ سے اٹھا لیتے ہیں, پھر اس کو کاپی کر کے یہاں ہمارے یہاں ڈرامے بن جاتے ہیں. ہم اس ڈراموں کو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف اس کو کاپی کرتے ہیں, اس میں بہتری کی طرف نہیں جاتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا بہتری کی طرف جائیں, اور اگر ایک چیز اور ہے, چلے ہم ڈراموں کو دیکھ لیتے ہیں, اس میں تو پھر بھی کسی حد تک شاید وہ بہتری کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہوں گے. لیکن جو اس وقت یہ جو چھوٹے چھوٹے, میں کیا اچھا جملہ نہیں میں ادا کر پا رہا ہوں, کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے سے جو اس وقت پرینکس ہو رہے ہیں, اس میں جس طرح کی لینگویجز استعمال ہو رہی ہے, جس طرح باڈی لینگویج استعمال ہو رہی ہے, اسی طرح اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا پہ جو زبان استعمال ہوتی ہے, اس میں کس طرح کا کوئی ذرا سا بھی ایسا ہے. لیکن شکیل صاحب, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کرنے کی بات کرتی ہے, اگر پابندی لگاتی ہے, تو پھر لوگ اس کے حوالے سے احتجاج کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہر چیز پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کا کوئی ان دی اینڈ سولوشن تو ہونا چاہیے.
बिल्कुल होना चाहिए जी, क्यों नहीं होना चाहिए। बात ये कि अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। मसला ये कि अगर मेरा घर है तो मैं घर का बाप हूं, तो मेरा ही काम है ना अपने घर को कंट्रोल करना। जी। तो माँ तो फिर हुकूमत ही होती है, तो हुकूमत ही को कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। इसको अगर आप देखें, बात ये है कि अगर ये कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है इसके ऊपर मामला है, सोशल मीडिया के ऊपर। अब इशू ये है कि क्या इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए। इसको कंट्रोल करना, एक तो वो पेरेंट्स का है जिनके बच्चे ये वीडियोस बना रहे होते हैं, देखिए ना, एक तो पेरेंट्स का रोल कहाँ खत्म, बिल्कुल एंड हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके माँ बाप या आपके जो भी दादा दादी नाना नानी जो घर में बड़े हैं, क्या आप उनकी किसी किस्म से गुफ्तगू नहीं सुन रहे, यानी कि उनकी बात को अमल नहीं कर रहे। दूसरी चीज ये है कि क्या हम इस तरह के टूल्स के साथ कुछ इस तरह रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि हुकूमत वक्त कोई इस पे कानून बनाए, और जो कि ठीक है लोग इस पे देखें। लेकिन शकील साहब, जहां मजबूरी तो यह है कि इस वक्त अदालतों में ऑलरेडी जो इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, अगर उन्हीं का फैसला टाइमली कर दिया जाए, जो अभी रिसेंट मीनार पाकिस्तान पे जो हादसा हुआ, जो वाकया हुआ, सानिया हुआ जिसको कहा जा सकता है, अगर ऐसे ही केसेस का एक सही जजमेंट देके इसकी मिसाल कायम कर दी जाए तो यकीनी नहीं होगा कि इस तरह के वाकयात में रोकथाम हो सकेगी। आपको याद होगा ब्रिटानिया में ब्लैकबेरी के थ्रू एक बच्चों ने एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया था ब्रिटानिया में। बिल्कुल 24 घंटे अदालतें चली थी, 24 आवर्स, कोई रेस्ट नहीं हुआ, कोई जज घर नहीं गया, अदालतों में बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे फ्यूचर का मामला है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, उनको भी मेरे ख्याल है कि इस तरफ सोचना चाहिए कि कोई हम इस तरह का इमेज बना दें, क्योंकि अब तरबियत का मामला है। तो अगर जजेस उठकर इस वक्त इस मामले को लेकर बैठ जाएं, हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे, अगर दिन में 2 घंटे भी इस मामले को देखा जाए तभी जाकर यह मामला ठीक हो सकता है। तो अगर ब्रिटानिया जैसी जो कि आजाद मुल्क है, जहां सिविलाइज्ड सारी चीजें हैं, अगर वो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्होंने पेरेंट्स को सजाएं दी कि भाई ये आपका कसूर है, तो अब क्या हमारी अदालतें अगर सोती रह गई तो फिर मामला। अब देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ इस वक्त पूरे, अगर मैं कराची की बात करूं, यहाँ बहुत गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर ठीक ठाक कार्रवाई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे एक्शन लेगी तो ये ठीक नहीं होगा? 99.9% ठीक हो सकता है ये, और इसको ठीक करना पड़ेगा। और इस पे मैं समझता हूं अहम रोल अदलिया कर सकती है और उन्हीं को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब, आपने अपने मौकफ से आगाह किया। और यकीन तौर पे जो इस वक्त बात हो रही है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात हो रही है। आज अगर पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करें, पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है, अगर उसकी तरफ निगाह डालें तो यकीनी तौर पे ये हमारे लम्हाए फिक्रिया होगा, क्योंकि आज हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे, हमारे सोशल मीडिया पे वो कंटेंट बहुत आसानी से एक्सेसिबल है, जो कि शायद किसी वक्त में हम देखने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। आज नॉर्मल ही भी जो कंटेंट दिखाया जाता है, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, एक वक्त हुआ करता है शायद हम वो कंटेंट अपने घर के बड़ों के साथ देखने के लिए तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज वो कंटेंट ना सिर्फ फैमिलीज के साथ बैठ के देखा जा रहा है, बल्कि जो तन्हाई में जो कुछ देखा जा रहा है, जो कुछ इस वक्त अवेलेबल है कंटेंट की सूरत में, हमारे टेलीफोन्स के ऊपर, हमारे मोबाइल्स के ऊपर, हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर, यकीनी तौर पर यह बहुत हद तक डैमेजिंग है। और इसके लिए एक प्रॉपर कानून साजी करनी होगी। यहां अगर कानून साजी का अमल ना किया गया तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त जहां पे खवातीन के हक में आवाजें बुलंद की जा रही हैं, वो आवाजों का जो रुख कहीं और हो जाएगा, और इन दी एंड खवातीन जो असल में इसका शिकार होती हैं, उनको इसका फल नहीं मिल सकेगा, उनको इसका जिसकी जरूरत है उसको ये इसका असर नहीं मिल सकेगा। यहां पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। खवातीन के हवाले से जब बात होती है तो बेहतर है कि खवातीन ही इसके हवाले से आवाज उठाएं और सही मौकफ, सही तस्वीर का रुख पेश करें। खासतौर पे जब बात की जाती है खवातीन की, तो कहा जाता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती है, वर्किंग क्लास होती है वुमेन की, वो इससे ज्यादा मुतासर होती है। क्या इसकी वजह है, क्या मामलात हैं, और क्यों खवातीन के हवाले से हरासमेंट के और जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में इजाफा हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे मेरीन लाई साहिबा से। जरा इनसे जानेंगे क्या माजरा है। मेरीन जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मेरीन जबरदस्त। ये बताएं कि क्या वजह है मेरीन के ये जो हरासमेंट के, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में इस तरीके से इजाफा हो रहा है?
میرا خیال ہے کہ دو ریزنز ہیں اس کے، دو میجر کازز ہیں. ایک تو کووڈ میں جو لوگ گھر پہ ہیں، ہسبینڈز بھی گھر پہ ہیں، جابز انسیکیورٹی رہی ہے، کچھ لوگ لے آف فائنینشیل بھی ہو گئے، انسیکیورٹیز. کچھ یہ بھی وجوہات ہیں انفارچونیٹلی کہ پھر وہ کہنا چاہیے یہ بیویوں پہ نکل آتا ہے غصہ. تو حالانکہ اٹ شوڈ بی مطلب مینجڈ پراپرلی، اچھی طرح آپس میں بات کر کے بھی بات سلجھائی جا سکتی ہے. تو کچھ یہ وجوہات ہیں، کچھ یہ ہیں کہ دیر ہیز بین اے لاٹ آف لالسنس، اور لوگ جو ہیں بغیر جابس کے بھی ہیں، اور کرمنل کہہ لیں تھنگز آر آن دا رائز جسے کہتے ہیں زیادہ تر. تو آپ کو یہ ریپ کیسز اور یہ عجیب وحشیانہ طریقے سے مرڈرز کرنے کے یہ قصے سامنے آ رہے ہیں. ایون نمبر آف ینگ چلڈرن اینڈ ینگ ویمن بینگ ریپڈ، اینڈ اٹ از ریئلی انفارچونیٹ، کیونکہ یہ اس پہ میرے خیال میں ناؤ دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک اٹ، ان کو ضروری ہے کہ اس پہ مین چیزوں پہ لاز کو ذرا اسٹرینتھن کریں اور پینلٹیز اسٹرانگ لگیں. جیلز میں بھی رکھا جا سکتا ہے جو لوگ اس طرح خواتین جیسے ٹک ٹاکرز جو تنگ کر رہے ہیں، اگر وہ بری طرح ان سے پیش آ رہے ہیں یا کوئی نیگیٹو کمنٹس دے رہے ہیں تو سائبر کرائم کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے اور ان کو بیہائنڈ بارز بھی کرنا چاہیے. اور جو لوگ ریپ اور مرڈر کیسز کر رہے ہیں، میرے تو حساب سے ملٹری کورٹس کی طرح اسپیڈی کورٹ ٹرائل ہونی چاہیے ود ان 1 month، اینڈ دے شوڈ بی میڈ پبلکلی، ان کو میرا خیال ہے کیپٹل پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے اور پبلکلی بھی ہینگنگ یا کوئی ایسی سخت سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو. اچھا میرین، جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ 2-3 معاملات ہیں، 2-3 ایشوز ایک ساتھ ہیں، اگر اس کو ڈائسیکٹ کریں تو یہاں پہ ایک تو خواتین وہ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اس کا نشانہ بن رہی ہیں، ڈائریکٹلی اس کی وکٹم ہے اس سارے معاملے کی، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں جو اس وقت کانٹینٹ کی ریس لگی ہوئی ہے اس میں بہت سے لوگ اس چیز کو بڑھاوا بھی تو دے رہے ہیں کہ اس طرح کا کچھ ایونٹ ہو، اس طرح کی کوئی خبر بنے. یہ بھی تو ایک فیکٹر آ رہا ہے نا سوسائٹی میں. There could be that factor, but even then, جب تک گورنمنٹ اور لاز اسٹرینتھن نہیں ہوں گے تو اسی لیے تو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی ایکشن سخت قسم کا نہیں لیا جائے گا. There should be proper district helplines or city helplines where women can report these cases, and جیسے عمران خان صاحب نے پورٹل بنایا ہے اس طرح کی کچھ پورٹلز بنے ہوئے ہوں جہاں امیڈیٹلی ریکارڈ. میرین، آپ کو نہیں لگتا موجودہ دور میں اتنے سارے جو کیسز آلریڈی رجسٹرڈ ہیں کورٹس میں، جو ابھی تک ٹرائل پہ ہیں، جن کا سالوں سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہ آ سکا، مزید اگر کیسز بھی ہو جائیں تو ایونچولی اس کا حل نہیں نکلے گا؟ اور خاص طور پہ خواتین کی جب بات کی جاتی ہے، خواتین تو پولیس اور کچہری سے آلریڈی دور جاتی ہیں، وہ تو اوائڈ کرتی ہیں اس طرح کے معاملات. نہیں، صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ بہت سی شرم کی وجہ سے نہیں بات کرنا چاہتی، اپنی فیملی رسپیکٹ کی وجہ سے نہیں کرتی. یہ سب کیسز ہیں سامنے، بٹ اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ اب تو ویمن کو بھی آگے آ جانا چاہیے فوراً، اور کافی آئی بھی ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لینتھی کیسز چلتے رہتے ہیں کورٹس میں، بالکل یہ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی کورٹس میں اس کو انہوں نے لینتھی کرنے کی وجہ سے جو امیڈیٹ ڈیسیژنز ہیں وہ روکے میں. سو جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، and that is not a good thing. And you immediate decisions ہونے چاہیے within a period of maximum 1 month. a decision should happen, and میں تو کہتی ہوں 1 ہفتہ یا 2 ہفتے میں بھی ہو جانے چاہیے، بٹ اگر میکسیمم اگر بہت چھان بین کی جا رہی ہے تو چلے مہینے میں ہو کے اس کو اختتام پذیر کر دینا چاہیے. مرین، جو آپ کہہ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب کس طرح کے مقدمات چلتے ہیں تو پھر ہراسمنٹ تو ایک نیکسٹ لیول تک پہنچ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جو عدالتوں میں جو مقدمات چلے ان کو تیز کرنے کے لیے تیز کیا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ ہے کہ صحیح فیکٹس بھی نہ آ سکیں، کیونکہ ایٹ ٹائمز ہم جب خواتین کی بات آتی ہے تو ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ خاتون کی اگر بات ہے تو صحیح ہے. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ایک کیس ہوا اور وہاں پہ خاتون نے بلا وجہ بنا کسی مطلب کے ایک بندے کے اوپر 20-25 تھپڑ رسید کر دیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کے سینیریوز بھی تو موجود ہیں جہاں پہ خواتین وومن کارڈ پلے کر رہی ہیں اور وہاں پہ وہ اس بینگ اے وومن وہ ایڈوانٹیج بھی لے رہی ہیں. ہاں، وہ تو خیر انڈیا میں ہو رہا ہے نا جی، بٹ یہ اوورآل جسٹ دی اپوزٹ. اور ایک چیز اور ہے میں کہنا چاہوں گی، ابھی ریسنٹلی میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ دے آر پلاننگ
to very soon have the speedy courts. انہوں نے یہ مطلب یہ گورنمنٹ کے اس میں ٹی وی پہ میں نے سنا تھا کہ یہ ہو گیا ہے ڈیسیژن اور انیشیٹو لے لیا گیا ہے اور ریٹائرڈ ججز ول بی پوسٹڈ آن دیز پوسٹنگ. سمتھنگ گڈ. دیٹ از ایکچولی ویری گڈ. اگر یہ ذرا معاملات ہو جاتے ہیں اور جب یہ مٹیریلائز ہو جاتا ہے تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا. لیکن میرین ایک اور فیکٹر بھی تو ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں اس کی تعداد سے پاکستان میں نہیں بڑھی, انٹرنیشنلی گلوبلی اگر ہم بات کریں تو یہ سارے کیسز بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج. کیا ڈونٹ یو تھنک کہ انٹرنیشنل سطح پہ اس طرح کی کوئی ایمرجنسی لگانی چاہیے اور روٹ کاز کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج اکراس دا بارڈرز بغیر کسی بارڈر کی تمیز کے ہر جگہ یہ جو معاملہ ہے بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آئی تھنک میں نے جو شروع میں آپ کو بات کہی نا کہ کووڈ ہیز اے ویری بگ رول ٹو پلے. اس میں لاٹ آف فرسٹریشن ڈیولپس اف اے مین لوزز اے جاب, کسی کی جاب چلی گئی, خواتین گھر پہ ہوتی ہیں زیادہ تر, یا مے بی ایک طرح سے دے آر ناٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ دا ایشوز, یو نو سم ٹائمز کمیونیکیشن بیریئرز بھی آ جاتے ہیں آپس میں, تو اس کی وجہ سے بھی دے آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین ٹو ایچ ادر. تو بجائے پراپرلی ایک دوسرے سے ڈیل کرنے کے دے ٹیکنگ اٹ آؤٹ ایز فرسٹریشن, اینگر از بلڈنگ اپ, یو نو. تو اینڈ دیٹ آئی ایم شیور از اے فینومینا وچ از ہیپننگ یونیورسلی, ناٹ جسٹ ان پاکستان. تو یہ تو ایک چیز ہے. میرین بہت سے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ایکسیس آف انٹرنیٹ, ایکسیس آف میڈیا اینڈ جس طرح کا کنٹینٹ آج کل ٹیلی ویژن پہ, موبائل فونز پہ اویلیبل ہے, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کو خراب کرتا ہے. I totally agree. جی I totally agree. Some countries should limit the kind of internet access given to the young girls or young children and even boys, for example, because then they start getting ajeeb tarah ke ideas, even for general public. So that content should be also monitored, and TV programs content needs to be also checked. And jaise hamare Pakistan mein hamesha aurat ko victimized hi dikhate hain, they don't show a strong woman at all. matlab mushkil se kuch plays ہیں جو جنہوں نے اس کو دکھایا ہے. They need to now change the content, even in Pakistan, even in South East Asia, جہاں جہاں ٹی وی ہے. باہر کی کنٹریز میں تو پھر بھی دکھاتے ہیں. پاکستان کے ڈراموں کا آپ نے ذکر کیا, کہا جاتا تھا ایک وقت میں کہ پاکستان کے ڈرامے حقیقت پسندی کے اوپر ہوتے ہیں. آج اگر میں آپ سے سوال پوچھوں, آج جو پاکستان میں جو ڈرامے بنائے جا رہے ہیں کیا یہ حقیقت پسندی کے اوپر مبنی ہے یا محض یہ فکشن ہے؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پاکستان میں جو پہلے ڈرامے بنائے جاتے تھے وہ حقیقت پسندی کے اوپر بنائے جاتے تھے, لیکن آج کل جو ڈرامے آ رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پہ پاکستانی ڈرامے, اس میں کتنی حقیقت اور کتنا افسانہ؟ ہاں مطلب حقیقت تو اس میں ہوتی ہے کچھ میں, بٹ زیادہ تر تو وہ, اور اس میں آپ دیکھیں کتنا وائلنس دکھاتے ہیں خواتین پہ نا, اور لینڈ لارڈس کا کڈنیپنگز اور مرڈر اینڈ پوائزن دے دینا. مطلب a lot of negativity is shown. Instead of doing that, they should instead of selling negativity, it's high time کہ وہ سوچیں کہ بھی ہم positive چیزیں دکھائیں, positive activity دکھائیں خواتین کی بھی کے لیے بھی, اور ان کو کوئی رول ماڈلز ملیں. اور یہ بھی تو ایک سوال ہے, بھی بہت ساری اچھی چیزیں دکھا سکتے ہیں, فیملی پلیز ہو سکتے ہیں, کامیڈی میں ہو سکتے ہیں, کیونکہ لوگ آج کل تو پیپل آر وانٹنگ کہ وہ آئیں گھر تو کوئی مزاحیہ, کوئی زبردست ایسی مزے کی چیز دیکھیں. کوئی اگر تھرلر بھی ہے تو ضروری تو نہیں اس میں مرڈر ہو بالکل یا کوئی ریپ ہو, مطلب تھرلر کین بی سم تھنگ ویری انٹلیکچولی انٹرسٹنگ. بالکل صحیح. تو اس طرح کی سوچنا چاہیے ان کو. میرین یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈراموں کا کنٹینٹ ہے اس میں موسٹلی آج زیادہ تر ڈراموں کو دیکھ لیں تو 2 women chasing after a man, تو یہ جو کنسپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں تو اس طرح کا کنسپٹ نظر نہیں آتا. نہیں بس وہ کچھ جگہوں پہ تو ہوتا ہے, یہ لیتے تو ہیں حقیقت سے بھی آئیڈیاز اپنے, مگر یہ ہے کہ مستقل یہ دکھانا از ناٹ اے ویری ہیلدی تھنگ. So they need to sort of revisit the ideas that they are trying to promote, because it might show an agenda which is not really our own. We need to look at many different facets. Women have gone کہنا چاہیے اب beyond just being abused. اب تو مختلف اس میں ہیں, careers میں ہیں, professions میں ہیں, اور ہمارے یہاں تو ساری خواتین تو نہیں ابیوز ہو رہی,
تو یہ ایک جنرل ایک آئیڈیا جاتا ہے ایسے جب آپ اس کو پروموٹ اس طرح کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس پاکستان میں عورتیں ابیوز ہی ہو رہی ہیں یا ماری جا رہی ہیں. تو they need to really revisit this whole agenda of theirs. بہت بہت شکریہ میرین جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے موقف سے آگاہ کیا، اور یقین طور پہ یہ جو کچھ اس وقت ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جنریشن کے لیے بڑا اہم ہے. اس وقت پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی گلوبلی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے تواتر سے آ رہے ہیں. گلوبلی جو کچھ کنٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اس کا اب ڈائریکٹ اثر پاکستان پہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ پالیسی گائیڈ لائنز کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ بہت سے لوگ اس طرح سے ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ کیوں اس طرح کے پلیٹ فارمز کو ریگولرائز کیا جاتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو جتنا بہتر طریقے سے، جتنا احسن طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا، یہ بہت بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہو سکتا ہے قوموں کو بنانے میں یا ان کو بگاڑنے میں اور خراب کرنے میں. ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں یقینی طور پہ اس کنٹینٹ کو شاید ہم اس طریقے سے نہیں روک سکتے جو گلوبلی بنایا جا رہا ہے، جس کا ایکسس آج انفارچونیٹلی ہر بچے کے پاس آ چکا ہے، جس کو شاید اس وقت اس بات کی بھی تمیز نہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. لیکن ایک چیز کے اوپر ہم تمیز کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جو کنٹینٹ ہمارے یہاں کریٹ کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کا معیاری کنٹینٹ ہو جو کہ عوام کو ایک بہتر رہنمائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر انسان بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرے. ساتھ ساتھ جو پاکستان میں موجود عدالتی نظام ہے، جہاں پہ یہ بات کو تعین کرنا بہت اہم ہے کہ صحیح میں کیسز کا جو ٹرائل ہے سپیڈیلی ہو، لیکن اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ اصل مجرم کو ہی اس جرم کی سزا دی جائے، نہ کہ ایسا ہو جائے کہ جس طریقے سے ایک وکٹم کو ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے کہ اس نے کیس ہی کیوں کر دیا. یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں انفارچونیٹلی کہ وکٹم ہی ایٹ ٹائمز اتنا زیادہ ہراس ہو جاتا ہے کہ اس کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو اپنے کیسز کو وڈرا کرنا پڑتا ہے، یا اس خوف سے شاید وہ عدالتوں کا رخ بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک کام اور بھی ہے کہ اگر پاکستان میں موجود خواتین اپنے آپ کو سٹرینتھن کر لیں، سیلف ڈیفense ٹیکٹک سیکھ لیں اور کچھ اس طرح سے اپنے جو سسٹمز کو، اپنی باڈی کو اس طریقے سے تیار کر لیں کہ وہ کسی مشکل وقت میں کسی کا بھی سامنا کر سکتی ہیں، تو یہ زبردست کام ہو سکتا ہے. ایک بریک لیں گے کیونکہ بریک کے اس پار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گی نمرا صاحبہ. ذرا ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کرتی ہیں اور جو انہوں نے کچھ ٹیکٹکس سیکھی ہیں سیلف ڈیفenس کی، وہ کس طریقے سے کسی بھی لڑکی کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے خواتین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو، حادثات کے اوپر. ذرا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یقین طور پہ ملک میں اور انٹرنیشنلی بھی اس طرح کے کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے اپنی ملک کی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کر دیا وہاں پہ ان کو مضبوط کرنے کی بھی تیاری کی جائے. ایسے ہی موقف پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کی ایک بیٹی نمرا موجود ہیں جو کہ خود کراٹے کرتی ہیں اور ایک اسپیشل فارم آف کراٹے ان کو آتا ہے، اور ذرا ان سے جانیں گے کہ کیا اس طرح کی ایکٹیویٹی سے خواتین اپنا سیلف ڈیفنس بہتر کر سکتی ہیں یا نہیں. نمرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمرا آپ کی ویڈیوز چل رہی ہیں اس وقت سکرین کے اوپر بھی، اور جس طریقے سے ان ویڈیوز میں، ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ تو بہت ہی زبردست قسم کی مارشل آرٹس کرتی ہیں، کراٹے کرتی ہیں. ذرا بتائیں گے کس فارم آف کراٹے سے آپ تعلق رکھتی ہیں؟ جی یہ شنکیوکشن نیم ہے اس کا، اور یہ پیور جیپنیز کراٹے ہے. اوکے. اور اس میں کیا یہ خواتین کر سکتی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی؟ مشکل نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ آپ ایک چیز دیکھیں، اب سیلف ڈیفenس کس کے لیے ہوتا ہے؟ لیڈیز کے لیے ہوتا ہے نا. تو یہ چیز ہے ہی لڑکیوں کے لیے. انہوں نے ایک بنایا تھا کہ یہ تو ایک فائٹ ہے، یہ تو ایک ایسے، یہ لڑکیاں کیسے کریں گی، لڑکیاں تو کر ہی نہیں سکتی. یہ بیسکلی بنا ہی لڑکیوں کے لیے. اوکے، اچھا، مطلب اسپیشلائز لڑکیوں کے لیے کیا گیا ہے. اور یہ سیلف ڈیفنس کے لیے کس حد تک آپ کو کارآمد نظر آتا ہے؟ مجھے تو یہ 100% بالکل. اس میں آپ ایک دفعہ آگے نا تو آپ کو نہ کہیں پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایزیلی اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ ڈیفنس کر سکتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے خواتین اگر مردوں کے مقابلے ہوں تو مد مقابل مرد کے تو کمزور ہی ہوتی خاتون، تو کیا وہاں بھی یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟
बिल्कुल हो सकता है। देखिए अब हम जब ट्रेनिंग करते हैं, हमारी बॉयज के साथ ट्रेनिंग होती है, और जब हमने अपने जाहिर सी बात है, जब हमने कहीं जाना, अपना डिफेंस करना है, तो वो किसी मर्द पे ही हमने करना है ना, तो ऐसे तो कोई बात नहीं है जिसमें हम कहा कैसे कमजोर नम्रा, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू सुन के हो सकता है जिस मर्द से आपकी शादी होने है या जो लड़कियां मैरिड हैं उनके खाविंद परेशान हो जाए, डर जाए। नहीं, उन पे थोड़ी करना है, ये तो हमने अपने डिफेंस के लिए करना है। नहीं, क्योंकि आमतौर पे इस तरह की टैक्टिक्स जब आपको आ जाती हैं तो आप अप्लाई भी करते हैं इसको, और कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करने के लिए प्रॉपर फोरम भी होता होगा। जी वो होता है अप्लाई, तो देखे ना हम वहां करेंगे जहां हमें जरूरत होगी, अब बिला वजह तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह की फॉर्म ऑफ कराटे को सिखाने के लिए आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जहां पे मुल्क की लड़कियां जाके इस तरह की एक्टिविटी में पार्ट ले सकती हैं? जहां तक मुझे पता है पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट बहुत कम है, यहाँ पे इस चीज को, स्पोर्ट्स को, इस चीज को आगे किया ही नहीं जाता। जो मौजूद है वहां पर भी लड़कियां बहुत कम है, लेकिन जो मेरा क्लब है ना जहां मैं रहती हूँ माशाल्लाह से, वहां पे अच्छी खासी लड़कियां आती हैं। आपको हर एज लिमिट की वहां पे लड़कियां मिलेंगी, हर एज की मिलेगी, हर अपना वहां पे अच्छे से सिखाते हैं वहां पर। और निम्रा, ये जरा बताएं कि इसको अगर सीखना हो, कोई सीखना चाहता हो, कोई सीखने का ख्वाहिशमंद हो, तो उसको कितने अरसे में सीखा जा सकता है? देखिए ये तो एक तो बेसिक चीज डिफेंस, आप वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने पूरा कोर्स करना है इसका या आपने सिर्फ डिफेंस सीखना है। तो आप अगर सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही सीखना हो तो पहले ये बता दें कितना वक्त दरकार है इसके लिए? वक्त तो कुछ नहीं, आपको उस टाइम भी वो टेक्निक उसी वक्त भी सिखा सकते हैं, आपको प्रैक्टिस, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि प्रैक्टिस कितनी करते हैं। और सेल्फ डिफेंस में अगर एक्सपर्ट होना कोई चाहे तो टेंटेटिव कितना वक्त लग सकता है? वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने आप माइंड से उसको कर रहे हैं। फिर भी कुछ 6 महीने 1 साल के अंदर ही हो जाता है? जी तो बहुत ज्यादा टाइम है, आप 1 महीने के अंदर सीख सकते हैं। 1 महीने के अंदर सीख सकते हैं? तो अगर 1 महीने के अंदर ये चीज सीखी जा सकती है, और आई एम श्योर ये इतना कोई कॉस्टली प्रोसीजर भी नहीं होगा, इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी इतनी कोई कॉस्टली नहीं होती होगी, तो अगर खवातीन को, आज सोसाइटी की जो लड़कियों को इसकी तरफ रागिब किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लड़कियों को इश्यूज है, परेशानी है, इसमें कमी आ सकती है? जी बिल्कुल, जहां आपको पता है सोसाइटी में लड़कियां बाहर निकलती हैं, ये उनको चीज बिल्कुल काम आएगी। उनको मतलब ना एक तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, दूसरा उनको पता होगा कि हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। वो एक तो मेन चीज इसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि आपको खुद नहीं पता लगता कि आपने कैसे अपने आप को बचा लिया। कैरी करना इंसान सीख जाता है अपने आप को, आप कह रही हैं? जी। और ये बताएं निम्रा, कि आपने क्या इसको कभी किसी पे आजमाने की कोशिश की अब तक? अभी तक तो मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज हो भी ना तो हमारी नजर, इतना कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से आ चुका है कि हमारी नजर ही काफी होती है अभी तो फिलहाल। और ये जो इस वक्त आप जितना जो सीख चुकी हैं, क्या आप किसी चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेने की सोचती हैं, या इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती है जहां पे बड़े मुकाबले होते हो इसके? जी, मैं चैंपियनशिप नेशनल लेवल पे भी मैं खेल चुकी हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुकी हूँ मैं। सुना है आप जापान जाने का भी कुछ तैयारी कर रही हैं, टोक्यो जाने की तैयारी कर रही हैं, इसमें कहां तक सदाकत है? जी, वो अभी इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगी टोक्यो में, जापान में, तो उसके लिए भी क्वालिफाइड होना है, लेकिन उससे पहले हमारी जो सिलेक्शन होगी इधर हांगकांग में एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप होगी, उसमें सिलेक्शन होगी, जो उसमें विन करेगा तो उसके आगे वर्ल्ड टूर्नामेंट की। चले जी निम्रा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जिस मुकाम तक पहुंची, और उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी कई ज्यादा आगे की तरफ फॉरवर्ड करें और आगे आप कामयाब हो, और पाकिस्तान में जो बेटियां हैं, हमारे मुल्क की बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल सेट करें। क्योंकि यहाँ इस वक्त जहां पे हम बात करें सोसाइटी के बिगाड़ की, जहां इस वक्त हम बात करें सोसाइटी में मौजूद और बढ़ते हुए चैलेंजेस की, यहां ये जरूरी है कि जहां हम एक साइड पे इसके रूट कॉज की आइडेंटिफाई करें, इसको बेहतर करें, हमारे जो रूट कॉज को जड़ से वहां से खत्म करें, ताकि इस तरह के इश्यूज को, इस तरह के मामलात को रोका जा सके। वहीं पे ये बात भी बहुत अहम है कि हमारे मुल्क में जो ये तबका है जिससे खास तौर पे इफेक्ट होता है, इसका विक्टिम होता है, इसका निशाना बनता है, अगर हम इसको मजबूत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात में रोकथाम काफी हद तक यकीनी बनाई जा सकती है। जिस तरीके से निम्रा खुद बता रही थी कि अगर सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीखना हो तो चंद हफ्तों में ये टेक्निक सीखी जा सकती है, चंद हफ्तों में इसके ऊपर आप महारत हासिल कर सकते हैं, और अगर कुछ वक्त इसके ऊपर लगाया जाए तो आप एक्सपर्ट लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये चीज इतनी मुश्किल बाहर नजर नहीं आती, सिर्फ बात यह है कि हमारा डायमेंशन क्या है, हमारे डायरेक्शन क्या है। इस वक्त हमारे यहाँ सोसाइटी में हमने खवातीन के हवाले से बहुत सी
باتیں کی, بہت سی ریلیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, اس میں زیادہ تر انفارچونیٹ ہے, دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جہاں خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں کمپیرزن ہو رہا ہوتا ہے خواتین کا مردوں کے ساتھ, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں ضرورت تو یہ ہے کہ اگر خواتین کو مضبوط کر دیا جائے, وہاں پہ وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ اپنا دفاع بھی یقینی بنا سکتی ہیں, بلکہ ملک کا بھی ایک بڑا بہترین اثاثہ بن سکتی ہیں, کیونکہ آلریڈی خواتین کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں وہ تو بالکل بھی کسی بھی طور پہ فراموش نہیں کی جا سکتا. لیکن جہاں پہ یہ چیز ایڈ آن ہو جائے گی تو وہاں سے نہ صرف پاکستان کی ملک کی خواتین, ملک کی بیٹیاں, ملک کی مائیں مضبوط ہوں گی, بلکہ وہ آنے والی نسل کو بھی ایک بہتر, ایک مضبوط نسل بنا سکیں گی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا, اور یہ جو سیلف ڈیفنس کی ٹیکٹکس ہیں آپ اس کے اوپر اس کو سیکھنے کے لیے ضرور اس کو کے بارے میں غور و فکر کریں گے. اپنے ہوش منڈ میں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.